الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا، پھر زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلے کتابیں وہی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین، اس میں آخرت پر ایمان اور آخرت سے متعلقہ جتنی چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، قرآن کریم میں، صحیح احادیث مبارکہ میں، جو بھی چیزیں آخرت سے متعلقہ ہیں، آخرت، قیامت کی نشانیاں، بڑی نشانیاں ہوں، چھوٹی نشانیاں ہوں، اسی طرح قبر وغیرہ کے معاملات جو آخرت سے متعلق ہیں، کیونکہ قبر کا معاملہ، قبر سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، موت کے فوراً بعد۔ تو قبر اور قبر سے متعلقہ معاملات جو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں، قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، قبر کا امتحان، قبر کے فتنے، قبر کا بھینچنا اور اس قسم کی چیزیں، اور اسی طرح آخرت میں اعمال کا وزن ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب ہے، آخرت میں حوض کوثر ہے، آخرت میں پل صراط ہے، اور جو تفصیلات بھی، جنت جہنم، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، یہ تمام چیزیں وبالآخرۃ ہم یوقنون میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان بالغیب کے ساتھ نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تو اور اس کے ساتھ رسولوں کا ذکر ضمناً آ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور پچھلے رسولوں پر ایمان وہ ضمناً آ گیا، اور پھر جو کتابیں ہیں، کتابیں اور کتابیں کے علاوہ وحی، تو وہ بھی آ گئیں۔ تو ایمان بالرسول بھی آ گیا، اور ایمان بالکتب بھی آ گیا، اور ایمان بالیوم الآخر۔ تو کچھ ایمانیات کی چیزیں یہاں ذکر ہو گئیں، اور کچھ چیزیں ایمان کا تعلق دل کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں اسلام کے ارکان کے طور پر ذکر ہو گئیں۔ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ایمان کا ذکر ہوگا تو اس سے ایمان بھی مراد ہوتا ہے، اسلام بھی مراد ہوتا ہے۔ اسلام کا ذکر ہو اکیلا تو اس سے ایمان بھی مراد ہوتا ہے، اسلام بھی مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب دونوں اکٹھے ذکر ہوں، ایمان اور اسلام کا ذکر اکٹھا ہو، تو ایمان کا تعلق دل کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اعمال قلوب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ ایمان نہیں لائے
لیکن تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسے پتہ لگا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال قلوب کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ظاہری اعمال ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ظاہری اعمال کے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ 5 جی 5 ارکان ہیں۔ ایک توحید، رسالت کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، جس کو آپ شہادتین کہہ لیں، اور پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کا۔ ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، جس میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے احسان کا۔ احسان کے 2 مرتبے ہیں۔ احسان کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی کچھ ظاہری صفات بیان کی ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے دل کے اعمال بیان کیے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایمان کے باقی سارے ارکان بھی آ جاتے ہیں، اسلام کے باقی ارکان بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی ظاہری اور دل کی صفات بیان کر کے، بعض صفات بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے۔ تو اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی اصل فلاح یہی ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی اصل فلاح ہے۔ اصل کامیابی، اصل عروج، اصل ترقی وہ دنیاوی مفادات، دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ان 2 آیات کریمہ میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اللہ کی باتیں ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ انکار کرتا ہے اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی وحی کا۔ ان کا یہ انکار کوئی ڈھکا چھپا انکار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ منہ سے کچھ اور کہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہو۔ ان کے دل کے اندر بھی کفر ہے اور ان کی زبان پر بھی کفر ہے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ بالکل واضح کافر ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اللہ نے اس گروہ کا اور اس گروہ کے سرداروں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ جو گروہ ہے، اس گروہ کے جو بڑے سردار ہیں اور پوپ ہیں، وہ لوگ جو خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں مانتے، اور دوسروں کو بھی
اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے سے، اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں بڑے بڑے کفار کی بات ہو رہی ہے، ائمۃ الکفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے افضل نبی و رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر دعوت کی ساری شرائط پوری تھی، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ آپ انہیں ڈراتے تھے، آپ انہیں دعوت دیتے تھے، اور جہاں بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی پیش آتی تو وہاں بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا دلائل کے ساتھ، جدال بالاحسن جس کو کہتے ہیں۔ بڑی تڑپ آپ کے اندر اور بڑی محنت، جتنی کوشش ہو سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا بھی اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر تھا۔ اس لیے برابر تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کے دلوں پر گناہ کر کر کے، اللہ کے نافرمانی کر کر کے، سیاہ نقطے لگ لگ کر ان کا پورا دل ہی سیاہ ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ جو ایمان لانا ہی نہ چاہیں، ان کے سامنے حق جتنا مرضی واضح ہو جائے، جتنی مرضی ان کو دلائل دے دیے جائیں، جتنی مرضی انہیں معجزات دکھا دیے جائیں، تو ایسے لوگوں کے نزدیک معجزات کی، دلائل کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ دلائل کی، معجزات کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے کہ جو ہٹ دھرم نہیں ہوتے، جن میں بغاوت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بغاوت یا ہٹ دھرمی، قرآن کی زبان میں اسے بغاوت کہتے ہیں۔ بغاوت یہ چیز ہے کہ کسی کو 100,000 دلائل بھی دکھا دیے جائیں تو وہ آگے سے انکار کرے، وہ آگے سے نہ مانے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا، یہود کے سرداروں کا ذکر کیا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کہ یہود کا کفر بغاوت کی وجہ سے تھا۔ ان کا کفر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس دلائل نہیں پہنچے تھے، ان کا کفر اس لیے نہیں تھا کہ دلائل واضح نہیں ہوئے تھے، علم نہیں آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں نہیں آئی تھیں، کتاب نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفرقہ ڈالا، انہوں نے اختلاف کیا کتابیں آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد، علم آنے کے بعد۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں تفرقہ ڈالا، نہیں فرقہ واریت اختیار کی اہل کتاب نے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر بینات آنے کے بعد، بغیم بینہم، بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم۔ اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر علم آنے کے بعد، بغاوت کرتے ہوئے۔ اب جو اختلاف اور جو تفرقہ اور جو کفر کتاب آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد، علم آنے کے بعد ہو، وہ تو سراسر بغاوت ہے، ہٹ درمی ہے۔ تو ایسے شخص کو کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، مل ہی نہیں سکتی ایسے شخص کو جو باغی ہو، ہٹ درم ہو۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا، علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن وہ قلب سلیم کا مالک تھا۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، دلائل دے دیے جائیں تو وہ ان دلائل کو قبول کرنے پر تیار ہو، تو ایسے شخص کو ہدایت مل جایا کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہٹ درم ہوں،
جن کا اصل مسئلہ یہ نہ ہو کہ ان تک دلائل نہیں پہنچے، جن کا اصل مسئلہ بغاوت ہے، تو ایسے لوگوں کو جتنے مرضی دلائل دکھا دیے جائیں تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے یہاں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کافر لوگ، یہاں یعنی بڑے بڑے کفار اور ابو جہل اور ابو لہب اور اس قسم کے کفار مراد ہیں جو بڑے بڑے سردار تھے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے ان کے لیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 اعضاء کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ نے دلوں کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ نے کانوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر اللہ تعالیٰ ان 3 اعضاء کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 3 اعضاء بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کسی شخص کے ایمان لانے میں، غور و فکر کرنے میں۔ ظاہری طور پر 2 اعضاء ہیں، ایک کان اور آنکھیں، اور پھر دل جو ہے وہ غور و فکر کا کام کرتا ہے۔ یعنی آنکھوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، معجزات دیکھتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھتا ہے، دلائل کا معائنہ کرتا ہے۔ اگر وہ اس انداز سے دیکھیں آنکھوں سے ایک بصارت ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے، بصارت ہوتی ہے ظاہری بصارت، اور ایک بصیرت ہوتی ہے کہ انسان وہ صرف دیکھتا نہیں ہے، وہ دیکھنے کے ساتھ اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اگر آنکھوں سے انسان بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کا کام بھی لے تو پھر دل تک میسج پہنچتے ہیں، پھر دل اپنا کام شروع کرتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ اگر ایک انسان اپنی آنکھوں سے کما حقہ کام لے تو ایک ایک نشانی اس کائنات میں اللہ کی ایسی انگنت نشانیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں کہ ایک ایک نشانی اللہ کے صرف رب ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کے اکیلے ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، صرف اللہ کے رب ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے کے اندر نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ نشانیاں کس سے نظر آتی ہیں انسان کو؟ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے۔ جو انسان آنکھوں کا پازیٹیو یوز نہ کرے، مثبت استعمال نہ کرے، تو پھر ایسی آنکھیں کس کام کی؟ جو آنکھیں بصیرت کا کام نہیں کرتی تو صرف بصارت سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسرا عضو جو ظاہری طور پر، وہ ہے کان۔ کانوں سے انسان سنتا ہے ہدایت کو، نبی کی بات کو، نبی کی دعوت کو، قرآن کو، اللہ کے پیغام کو، یا جو نبیوں کے وارث ہیں داعی حضرات، علماء، ان کی دعوت کو اور ان کی باتوں کو، اچھی باتوں کو انسان سنتا ہے۔ یہ سننا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ اس طرح سننا بھی 2 طرح کا ہے، ایک وہ سننا ہے کہ جس میں بصارت کی طرح صرف ظاہری سننا ہے، یعنی وہ سننا ایک جانور کی طرح ہے۔ دیکھیے جانور بھی سنتا ہے، بھینس ہے، آپ بھینس کے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کریں، شور مچائیں تو بھینس کو ہمارے شور مچانے کی آواز آتی ہے۔ گائے ہے، بھیڑ بکری، گھوڑا وغیرہ، دیگر جانور، گدھا وغیرہ، یہ سب سنتے ہیں ہماری آواز کو، ہمارا شور، ہماری آواز انہیں سنائی دیتی ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ سن تو رہے ہوتے ہیں ہماری بات کو، لیکن ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو سننا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا سننا جس پہ انسان غور نہ کرے اور انسان اس پہ کان نہ دھرے، توجہ نہ کرے، تو وہ ایسا سننا ہے جیسے میں نے آپ کو آنکھوں میں ذکر کیا، ایک بصارت ایک بصیرت ہے۔ اسی طرح کانوں میں ایک سننا ایسا ہے
کہ جو انسان کو سمجھ نہیں آتا وہ میسج دل تک نہیں پہنچتا، اور ایک سننا ایسا ہے کہ انسان سنتا ہے تو انسان کو وہ سننا فائدہ دیتا ہے۔ یہ دو طرح کا سننا ہے۔ جب کان اور آنکھیں بصیرت کا کام نہ کریں، اور کان وہ سننا جو جس سے سمجھ بھی آئے، جس سے انسان غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکے، دل تک میسج پہنچے، تو اگر کان اور آنکھیں یہ کام نہ کریں تو آپ سمجھیے کہ یہ کان اور آنکھیں ایسے کان اور آنکھیں جیسے جانوروں کی ہوتی ہیں، یا آپ اس کو اس سے بڑھ کر کہیں کہ یہ کان اور آنکھیں ایسے ہیں جیسے ہیں ہی نہیں، جیسے ہیں ہی نہیں۔ انسان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھا ہے، عمیٌ قرآن کہتا ہے اس کو۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، اس کو قرآن صم کہتا ہے۔ دل ہیں لیکن دل تک آنکھوں سے بصیرت کے ساتھ آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، دل تک وہ میسج پہنچا ہی نہیں، اب دل غور کیسے کرے؟ دل بھی غور کرنے کا کام چھوڑ دیتا ہے۔ کانوں نے وہ سنا ہی نہیں جو سننا فائدہ دے، تو دل کیسے غور کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ لوٹتے نہیں ہیں، حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں کرتے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافر کی مثال ایسے ہے، کفار کی، جیسے کوئی شخص کسی ایسے جانور کو پکارے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافر کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی ایسے کو پکارے جو صرف آواز سنتا ہے، آواز سننے کے علاوہ اسے کچھ اور سمجھ نہیں آتی۔ جانور جیسے میں نے گائے کی اور بھینس کی مثال دی، کہ ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں، بھینس کے آگے بین بجانا، تو بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو آواز تو سنائی دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور تو پھر ان کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی، پھر بھی وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں، فطرت پر ہیں، یہ تو فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ اکثر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مردہ لوگوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے زندہ ہیں، یہ لوگ مردہ ہیں۔ تو کفار کے اللہ نے بات کی، اور کفار میں یہ دوسرا گروہ ہے، کفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کفار کی اور سرداروں کی بات کی۔ یہ ایسے کفار ہیں کہ آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے آنکھوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ صحیح استعمال میں نہیں لاتے۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کا ذکر کیا اور پہلے گروہ کا انجام بیان کیا کہ ایمان والے، ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام ذکر کیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں۔ پھر اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا، ان کی صفات بیان کی، بعض صفات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگائی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ پردہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
تو جب اللہ نے مہر لگائی ہے دلوں پر اور کانوں پر، آنکھوں پر پردہ اللہ نے کر دیا ہے، تو پھر عذاب ان کے لیے کیوں ہے؟ یہ تو اس لیے کہ یہ ساری کوششوں کے بعد جو ہے کہ یہ اپنی ہر دھرمی کی بغاوت کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے پھر، یعنی جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور ہر دھرمی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ ساری حجتیں تمام کرنے کے بعد، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات پر کو ساری دلیلیں معجزات سب کچھ دکھا دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے آخر۔ صحیح ہے۔ اور کوئی؟ وعلیکم السلام تو جی مظفر صاحب۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رسول آتے اور پہنچ گیا تو رسول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کو سارے آئے اور اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کا پیغام سنا دیا اور پھر ان میں ساری حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارادہ رکھنا کہ آج اس نئے نئے کو دور نہیں کرنا، کہ جب اللہ کا پیغام اللہ کا رسول آ گیا اور پھر انہوں نے ساری اللہ کی جو کبریائی ہے اور اللہ کی نشانیاں اور قرآن یا جتنے بھی صحیح ہے اللہ کا حکم سنا دیا اور اللہ تک کے بھی بتا دیا، تو پھر وہ جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جب قوم کے بعد ختم اللہ تعالیٰ بھی صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اب ٹھیک ہے مہر اللہ نے لگائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، لیکن یہ سزا کس چیز کی ہے؟ یہ ان کے عمل کی سزا ہے۔ اگر ان کا یہ عمل نہ ہوتا جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور یہ ڈرانا کسی عام شخص کا ڈرانا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت میں، آپ کی کوشش میں، آپ کی طرف سے حکمت اختیار کرنے میں، نصیحت میں، خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی، لیکن ان کے لیے نبی کی بات، نبی کا دعوت دینا نہ دعوت دینا برابر ہے۔ تو یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ مہر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر کیوں نہیں لگائی؟ مسلمانوں کے کانوں پر کیوں نہیں لگائی؟ مسلمانوں کے آنکھوں پر پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب سیاہ نقطہ تو یعنی یہ انسان کے عمل کی وجہ سے لگا ہے، اگر ایک انسان توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان توبہ اصلاح نہ کرے، وہ سیاہ نقطہ لگا رہتا ہے، پھر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، نقطے لگتے رہتے ہیں۔ اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ نقطے صاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان توبہ استغفار نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہر سورہ مطففین میں، ہرگز نہیں، زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی مہر نہیں لگ جاتی، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو یہ مستحق ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ تو اگر اللہ نے مہر لگائی ہے تو وہ ان کے اعمال کی وجہ سے مہر لگائی ہے، انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود یہ اپنے دلوں پر مہر لگانے کا سبب بنے، اپنے کانوں پر مہر لگانے کا سبب بنے، تو اس لیے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا یہ بڑے بڑے کفار ہیں، کفر کے امام ہیں، جن کا ہدایت یعنی جن پہ مہر لگ چکی ہے، آپ سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو ڈرایا جائے نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہ لائیں، تو ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اتنا ہے کہ ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، فَعَارِضَ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ جی جی، تو لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتا دیتے تھے نا کہ کون اس طرح سے ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، تو وہ نہیں بھی اگر کرتے تو ہمیں تو نہیں پتا، تو ہمیں تو مقدور پر کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ جس کو مرضی ہدایت دے. بالکل ٹھیک. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دراصل یہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جن کو نہیں معلوم، ہمارا کام تو ان کو بتا دینا ہے، اس کے بعد تو پھر اللہ کی مشیت ہے کہ ان کو ہدایت دے یا نہ دے. لیکن ہم اپنے حکم، اپنے عمل سے اپنی جو بھی خدا کا حکم ہے وہ کفار تک پہنچائیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیے بہن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی، ہمیں تو نہیں پتہ. سوال یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی لگ گیا اللہ کی طرف سے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا ختم کر دیا؟ نہیں. یعنی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ایسے لوگوں کو دعوت دینا ختم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا پتہ لگا نہیں پتہ لگا، یہ تو بات کا سوال ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دعوت دینا چھوڑا. تو اس سے پتہ لگتا ہے ہمیں، پہلی بات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کن لوگوں پر مہر لگی ہے، کن لوگوں پر مہر نہیں لگی، ہمارے پاس معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ان پر مہر لگی ہے کہ نہیں لگی. جن لوگوں پر مہر لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بھی ڈراتے رہے. تو یعنی ڈرانے کا کام جاری رکھنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. وہ جو اصحاب سبت تھے یہود میں سے، تو 3 گروہ بن گئے تھے. ان میں ایک گروہ وہ تھا جو ہیلا کرتا تھا، ہفتے کے دن کاروبار کرتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام نہیں کرتا تھا اور ان کو روکتا بھی نہیں تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام خود بھی نہیں کرتا تھا اور ان کو روکتا بھی تھا. 3 گروہ بن گئے تھے. اب جو لوگ نہیں کرتے تھے ان میں 2 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو کرتا بھی نہیں تھا، کسی کو روکتا بھی نہیں تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو بچتا تھا خود اس گناہونے جرم سے، دوسروں کو روکتا بھی تھا. تو جو لوگ روکتے نہیں تھے انہوں نے روکنے والوں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت نے ان میں سے کہا تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ نے انہیں ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ نے انہیں عذاب دینا ہی دینا ہے، تو تمہارا انہیں نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہے، نصیحت کا اثر تو ہو نہیں رہا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس گروہ نے جو روکتا بھی تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے، ہم ان کو روکتے رہیں گے، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. 2 وجوہات انہوں نے بیان کی. ایک تو اللہ کے ہاں ہمارا عذر ختم ہوگا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر دعوت کا کام ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے ہاں عذر ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے اور روکنے والے روک نہیں رہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ بچیں گے نہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی عذاب کا شکار ہوں گے، اللہ کے ہاں عذر ختم نہیں ہوگا. اور پہلی بات معذرۃ الی ربکم، اللہ کے ہاں عذر ختم ہو جائے. اور دوسری بات ولعلہم یتقون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے مہر لگائی ہے کہ نہیں لگائی، شاید کہ ہماری بات کلک کر جائے اور شاید کہ اگلے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. تو دعوت کا کام نہیں رکتا کبھی بھی. چلیں جی آگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ وہ بھی ہے، یقول جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. یہ ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ گروہ ہے لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ مومن نہیں ہے. یعنی یہ تیسرا گروہ ہے جن کے قول اور فعل میں، جن کے قول میں جو دل میں ہے اور جو زبان پر ہے اس میں فرق ہے. دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. زبان پر ایمان کی بات ہے، اللہ پر آخرت پر، اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. یہ منافقوں کا گروہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.
وہ دھوکہ دیتے ہیں. ہم یہاں معنی کریں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ معنی زیادہ مناسب ہے. یعنی اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے نہیں پاتے، تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے پاتے. کیوں نہیں دھوکہ دے پاتے؟ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کو بھی منافق نہیں دھوکہ دے پاتے، اس لیے کہ حقیقی ایمان والوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. تو جب اللہ ان کا مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے دھوکے کا شکار نہیں ہونے دیتے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو بات یہ ہو رہی تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے پاتے ہیں، نہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے پاتے ہیں. اصل تو وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا معنی کرنا ہے؟ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے پاتے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے پاتے. اس لیے جیسے میں نے کہا ایمان والوں کو اس لیے دھوکہ نہیں دے پاتے کہ اگر ایمان والے حقیقی ایمان والے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، تو پھر جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اسے کون نقصان پہنچا سکے؟ اسے کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. آپ کہیں گے پھر ایمان والے تو دھوکے میں آ جاتے ہیں. ان کے ایمان والے تب دھوکے میں آتے ہیں، ان کے چنگل میں، ان کی سازش کا شکار تب ہوتے ہیں جب ان کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. ورنہ اگر ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو، حقیقی اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تو کبھی ایمان والے منافقین کے دھوکے کے شکار نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ وہ انسان ہیں، کمزور ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے ان کے ساتھ ان کا رب ہے. یعنی ایمان والے منافقین کے دھوکے کا شکار تو چھوڑیے، منافق ہوں ان کا دھوکہ، وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کفار ہوں، پوری دنیا مل جائے، کفر اکٹھا ہو جائے عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو اگر ہم دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں، ہم سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں ہر بات میں غیروں کی سازش نظر آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہر بات ہو کہ یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، تو اصل قصوروار ہم ہیں. کیونکہ ہم ایمان والے نہیں ہیں حقیقی، ہم متقی نہیں ہیں صحیح، ہم احسان کرنے والے نہیں ہیں صحیح. ہمارے عمل میں، کردار کے اندر وہ کمی، وہ کوتاہی ہے، وہ رخنے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں، یہود کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اور قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر. اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں، ہمارا قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے، یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں یہود کا اور یہود کی ہماری دشمنی، وہ کتنے بڑے دشمن ہیں ہمارے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تمہارا مشکل میں پڑنا انہیں اچھا لگتا ہے. وہ اپنے منہ سے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. تم ان سے دوستی کا دم بھرتے ہو، وہ تم سے دوستی کا دم بھی نہیں بھرتے. وہ جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، جب تمہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں تم سے کرتے ہیں، تمہیں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں اپنے لوگوں سے، تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے. تمہیں کوئی اچھائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے سارے پول کھولے ہیں یہود و نصارہ کے. لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو، جو حقیقی تقوی ہے، اللہ کا ڈر، لا يضركم كيدهم شيئا، تو تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی. وجہ یہ ہے ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی جب وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو اللہ والوں کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ مومن تو اللہ والا ہوتا ہے. جو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو اللہ والے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن ہم اللہ والے بنے تو صحیح.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کئی موقعوں پر اس موضوع کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پر اللہ یہود کا ذکر کرتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى کہ یہود تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکتے، تمہیں کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو وہ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں آج معاملہ اللہ معاف کرے الٹ نظر آتا ہے. اس کی وجہ ہماری کمی، ہماری کوتاہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو. اگر اصل میں ہمارا ایمان آج کمزور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرض آپس بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں. یہ کون سی بیماری، کون سا مرض ہے ان کے دلوں میں؟ نفاق کا، شک و شبے کا، شبہات کا. جس کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. اللہ نے کیوں مرض بڑھا دیا؟ کیونکہ مرض انہوں نے خود پیدا کیا ہے اپنے دلوں کے اندر، شک و شبے کا، نفاق کا. اب ان کے اعمال کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر، جی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. جی جی اور اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھے، سیکھیں اور اپنے اوپر دین کو طاری کریں. جی جی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں غیر مسلموں سے اور ہمارا کافی مرتبہ ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سامنے وہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ لا تعلق ہی ہے ایمان سے اور منطق کی عمایت زیادہ ہے، ہر چیز کو منطق کی نظر سے پرکھتے ہیں. جی تو اس سلسلے میں جب ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک طرح کی ہمارے ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ سے جی ہمیں کوئی اطمینان نہیں محسوس ہو رہا جی کہ ہم اپنی بات کو اسی طرح آگے پہنچا سکیں یا نہیں. جی تو ذرا اس کے بارے میں کچھ اور ارشاد فرمائیے گا کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے. دیکھیے ہمارا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے دین کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں. ہم زیادہ جذبات میں بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے دین کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہوتا، ہمیں زیادہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمایا ہے، تو ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا. نمبر 2 ہمارا ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. ایمان اصل میں نام ہے یقین کا. اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے. اسی شک کی ہم بات کر رہے ہیں. یہی مرض جو ہے وہ شک کا اور نفاق کا. نفاق ایک تو نفاق ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک نفاق ہے قول و فعل میں تضاد ہمارا، جو ہم میں سے اکثر مسلمانوں میں اللہ معاف کرے یہ بھی موجود ہے. دل میں کچھ اور ہے اور ہماری زبان پر کچھ اور ہے. نمبر 2 شک جو ہے یہ نفاق کی ایک یعنی ہمارے ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری. تو ہمیں ایک تو علم ہی نہیں ہوتا، نمبر 2 علم ہو تو ہمیں یقین نہیں ہوتا. تو اصل تو ہے کہ ہم اللہ کے بھیجا ہوا میسیج قرآن کم از کم ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور بار بار سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کا. اور پھر ہمارا ایمان اور یقین ہمارا بڑھ جائے اللہ کے وعدوں پر. تو ہمارا بڑا مسئلہ مسلمانوں کا آج میں نے جیسے ذکر کیا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمانیات پر ایمان نہیں ہے. ہمارے جو مسلمان امور ہیں مسلمانوں کے، ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے. ہم ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ. تو اگر ہم معلومات ہمارے پاس پوری ہوں کتاب و سنت کی اور ہمارا یقین اگر ہمارا زیادہ ہو تو ہم ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کو دلائل بھی دے سکتے ہیں اور ہمارا اطمینان اور یقین بھی بڑھ سکتا ہے. چلیں بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے شک کا، نفاق کا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. اب مرض کا شکار وہ خود ہوئے ہیں شکوک و شبہات کا. اب اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا.
یہ بات یاد رکھیے، انسان جیسا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان نیکی کا رویہ اختیار کرے اللہ اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان شکوک و شبہات کا اظہار کرے اللہ اس کے شکوک و شبہات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کفر و نفاق کا مظاہرہ کرے اللہ اس کے کفر و نفاق کو بڑھا دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر کفار کا رویہ یہ ہے کہ کفار کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ وہ نقطہ لگتا وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ پورے زنگ لگ جاتا ہے، شک بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ایمان بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں بات ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے جب وہ کذاب بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ وہ خود شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، تو اللہ نے ان کو سزا دی، اللہ نے ان کے اسی مرض کو بڑھا دیا۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدا، جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ انہیں تقوی عطا کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ویزید اللہ الذین اہتدوا ھدا، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، تو جب انسان نیکی کو اختیار کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں دوسری نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تیسری نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، چوتھی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے تہجد بھی بھاری نہیں رہتی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے تہجد آسان ہو جاتی ہے، مشکل سے مشکل نماز۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز اتنی مشکل ہے۔ کوئی ایسا بندہ جو نماز نہ پڑھے کبھی وہ غلطی سے مسجد میں آ جائے، مسجد کے قریب آ جائے، آپ اس کو نماز کی طرف بلا کر دیکھیں، مسجد میں ہوگا نماز نہیں پڑھے گا، میرے کپڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ ایسے لوگوں پر نماز پڑھنا اتنا بھاری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ منافق پر عشاء کی اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ تو انسان جیسا رویہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دیکھیے گناہ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر انسان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یکذبون ہے، ایک اور قرات متواترہ ہے اس میں یکذبون ہے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، تو حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان 3 آیات میں آگے بھی اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ یہ پہلی 3 آیات ہیں جن میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، تیسرے گروہ کا ذکر کیا۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے کفار سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کفار وہ اپنے کفر میں اور اپنے مسلمانوں کے خلاف ہونے میں بڑے کھرے ہیں، بڑے واضح ہیں، پتہ ہے مسلمان کو کہ یہ کافر ہیں۔ لیکن یہ جو منافقوں کا گروہ ہے یہ مسلمانوں کی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں، یہ کہنے کو مسلمان ہیں، ظاہراً یہ مسلمان ہیں، اندر سے یہ جو ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، اللہ کا ان کے بارے میں گواہی۔ وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ کہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے
کہ ان کے اعمال ایمان والوں جیسے نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان پوری طرح نہیں اترا، ان کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ مومن نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اس کا ثبوت بہم پہنچانا ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے عمل سے۔ اللہ کو تو پہلے پتہ ہے، اللہ کو تو پہلے پتہ ہے، لوگوں کے سامنے حجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ تو انسان کو دنیا میں نہ بھیجے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ انسان مومن ہے کہ منافق ہے کہ کافر ہے۔ اللہ اس انسان پر حجت پوری کرتے ہیں، ان سے ملنے جلنے والوں پر حجت پوری ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے ہمارا کردار۔ تو منہ سے صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس پر تھوڑی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ منہ سے دعویٰ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا ہے لہٰذا ہماری بات مانی جائے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اس دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے عمل سے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ جہاں ایمان کی بات کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عمل صالح کی بات کرتے ہیں۔ تو صرف آپ منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، محمد الرسول اللہ پڑھ دیں، لیکن آپ کا عمل توحید کے مطابق نہ ہو، آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، نماز نہ پڑھتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، حقوق العباد کا دھیان نہ رکھتے ہوں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہوں سود کھا کر، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ معاف کرے۔ ہمارے مسلمانوں کی آج ایک بہت بڑی وجہ زوال کی ہمارا قول و فعل کا تضاد ہے، ہمارے اندر کا نفاق ہے، ہمارے شکوک و شبہات ہیں ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے دعوے ہیں، ہمارا عمل ہمارے دعووں کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ سب سے خطرناک گروہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔